پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے اشترا خرید لی من المؤمنین مومنوں سے انفسہم جانیں ان کی واموالہم اور مال ان کے بأن بوجہ اس کے کہ لہم ان کے لیے الجنہ جنت ہے یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ تعالی کے راستے میں فیقتلون پھر وہ مارے جاتے ہیں مارتے ہیں ویقتلون اور وہ مارے جاتے ہیں وہ مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں وعدن وعدہ ہے علیہ اس کے ذمہ حقاً سچا فی التوراۃ تورات میں والانجیل اور انجیل میں والقرآن اور قرآن میں ومن اور کون اوفا زیادہ پورا کرنے والا ہے وفا کرنے والا ہے بعہدہ اپنے عہد کو من اللہ اللہ تعالیٰ سے یعنی بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون ہے جو وعدے کو پورا کرے فاستبشروا پس خوشیاں مناؤ ببیعکم اپنے سودے پر الذی وہ جو بایعتم سودا کیا تم نے بھی ساتھ اس کے وذالک اور یہ ہوا وہی الفوز کامیابی ہے العظیم بہت بڑی بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے تو تم لوگ اپنی اس بیع پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے
اللہ تعالیٰ کے ایک خاص فضل و کرم کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان کے جان اور مال کے عوض جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے جنت عطا فرما دی، جبکہ یہ جان اور مال بھی اسی کا عطیہ ہے۔ پھر قیمت اور معاوضہ بھی عطا کیا، یعنی جنت جو نہایت ہی بیش بہا قیمتی ہے۔ یہ اسی سودے کی تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سچا وعدہ پچھلی کتابوں میں بھی اور قرآن پاک میں بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑھ کر وعدے کو کون ہے بھلا جو پورا کر سکتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، خوشیاں مناؤ جب مسلمان کو بھی یہ سودا اگر منظور ہو جائے تو۔ کیوں نہیں ہوگا؟ مسلمان کو یہ سودا منظور نہیں ہوگا تو پھر کون سا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان اور مال کی قربانی کرنا۔ کوئی بھی سودا کیا جاتا ہے، ایک خریدار ہوتا ہے، ایک دکاندار ہوتا ہے، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں ڈیل طے ہو رہی ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی سودا، کوئی بھی دکانداری کریں تو پہلے سال ہٹی، پھر چٹی، اور پھر کوئی کھٹی وٹی ہو تو بعد میں ہوتی ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تجارت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور بہت خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، سب سے اچھا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو اپنے مال اور نفس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے، وہ سب سے بہترین ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی جانیں اور اپنا مال بیچ دیا۔ ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اللہ نے خرید لیا، کیونکہ اس کے بدلے ان کے لیے یقینی جنت ہے۔ جان اور مال یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کو بہت زیادہ پیار ہے۔ مال بھی بہت عزیز ہوتا ہے، لیکن جان اس سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ تو جب انسان ان دو چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا اور خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاتا ہے، خواہ وہ میدان جنگ ہو یا کہیں بھی ہو، کوئی بھی کام ہو اللہ کے لیے ہو، تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ یہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرنے کی بات کی گئی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں، مرتے ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ کے ذمے ایک پختہ عہد ہے تورات، انجیل اور قرآن میں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے وعدے کو پورا کرے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں اس سودے پر جو اللہ تعالیٰ نے ان سے چکا لیا ہے۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب کچھ لگا دیں، قیامت کے دن ان سے کیا معاملہ کیا جائے گا؟ جیسے مہاجرین تھے کہ ان کی زندگیاں اس آیت کی عملی مثال اور عملی تفسیر تھی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میری امت کی اس ایک جماعت کو جانتے ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ عرض کیا گیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جماعت مہاجرین کی ہے، وہ قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کریں گے، دروازہ کھولو، کیونکہ دروازے بند ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے کھلیں گے تو دربان ان سے پوچھے گا، تمہارا حساب کتاب ہو چکا؟ وہ کہیں گے کہ کس چیز کا حساب کتاب؟ کون سا حساب کتاب؟ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پر رہیں، یعنی ساری زندگی ہم ایک ہی کام کرتے رہے۔ تو بس اتنا سن لو کہ دروازے ان کر کھول لیے گئے۔ اتنا سنا، صرف یہی سنا۔
اور وہ اس دروازے سے داخل ہو کر باقی لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں قیلولہ بھی کر چکے ہوں گے۔ جب تک باقی لوگ آئیں گے وہ اتنی دیر مزے کر چکے ہوں گے، ظاہر ہے کہ انہوں نے دنیا میں مزے نہیں کیے۔ 40 سال اگر ان کی زندگی تھی تو 40 سال انہوں نے اللہ کی راہ میں جد و جہد کیا، جہاد کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو وہاں بہترین طریقے سے کمپنسیٹ کر دے گا۔ تو جو شخص اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنا معاملہ کر لیتا ہے، اپنی تجارت کرتا ہے، پھر اس کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ وہ لوگ جن کے لیے جنگ میں جانے کے مواقع نہیں ہوتے، وہ بھی اپنے لیے سوچیں کہ وہ کون سی جگہیں ہیں جن میں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان اور اپنا مال لگا سکتے ہیں اور اجر اور ثواب کما سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے دین اور دنیا اور آخرت کھلے ہوئے ہیں دروازے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری پریورٹی کیا ہے۔ جب دو کام آتے ہیں تو ایک اہم ترین ہمارے لیے ہوتا ہے ہمارا شوق، ہماری محبت۔ یہ الگ بات ہے کہ وسائل اور دیگر چیزوں سے انسان کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ بات کی بات ہے، لیکن ہم سے تو یہ دیکھا جائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا کرنے والے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لیتے ہیں، ان کی خوبیاں دیکھ لیجئے، گو ہم اپنے اندر وہ خوبیاں ہی اپنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی درجے میں تو ان کے قریب ہو ہی جائیں گے۔ تو مومن کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا۔ یہ کیسی خرید و فروخت ہے؟ بھلا اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ کلمہ پڑھ کر مومن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بک جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے اس کا رشتہ عبد اور معبود کا ہے، یعنی آقا اور غلام کا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جان اور مال سمیت خرید لیا۔ اب نہ جان ہماری اپنی ہے کہ ہم منمانی زندگی گزاریں، اور نہ ہی مال ہمارا اپنا ہے، گو ہم نے کمایا ہے، محنت کی ہے، لیکن عطا اللہ نے کیا ہے۔ بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں، انہیں اتنی زیادہ مال دولت عطا نہیں کی جاتی، اور پھر اب ہم اپنی مرضی سے اس کو لٹا نہیں سکتے۔ یہ پوری زندگی ہم نے اللہ کو دے دی، اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک مکمل معاہدہ کر لیا، موت تک ہم سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ زندگی کا سودا جتنا مکمل ہوگا جنت اسی کے برابر ملے گی۔ جیسے سودا 4 کنال زمین کا ہو لیکن حوالے 10 مرلے کیے جائیں تو قیمت 4 کنال کی نہیں مل سکتی۔ سادہ سا حساب ہے، جتنا عملاً بیچیں گے معاوضہ بھی اسی کے برابر ملے گا۔ اور بکی ہوئی زمین دوبارہ 12 بیچ دیں تو فراڈ کا مقدمہ ہوگا، یعنی منافق ہے جو اللہ کے ہاتھ بیچ دینے کا وعدہ کر کے پھر دنیا میں کفر کے ہاتھ بیچ کر ڈالر پاؤنڈ کھڑے کرنا چاہتا ہے۔ اسی پر تو سزا ہے فراڈ کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سودا چکانے والے مومن کی صفات بیان کرتا ہے اور ان سے بہترین وعدے کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیا ہم نے سچے دل سے اس سودے کی ٹھان لی ہے؟ آگے اگلی آیت میں ہم اس کی شرائط دیکھیں گے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔